اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 7 کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا سیکھتے ہوئے ہم نماز کے مزید کچھ حصوں کا آج کے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم رکوع اور سجدہ کے اندر آنے والی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں گے۔ گرامر میں جو حروف جر ابھی کچھ دیر پہلے آپ دہرائی بھی کر رہے تھے، اس میں اور 3 حروف جر کا اضافہ کریں گے، الا، ما اور عندہ۔ آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس طرح 1 گھنٹے میں 15 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1400 بار آئے ہیں الحمدللہ وہ ہم سیکھ پائیں گے۔ اس لیے پورے شوق اور محبت سے بیٹھ جائیے، تو انشاءاللہ ہم آج 26,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کہی جاتی ہے کہ یہ روزانہ کرنے والے کام، تلاوت، PDF سے پڑھنا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور کیجیے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم چونکہ آپ کو پتہ نا ہم نے نماز شروع کی ہوئی تھی، درمیان میں اذان آ گئی، وہ حصہ ہم نے مکمل کیا۔ تو آج ہم جب آپ قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے، پڑھیے ساتھ ہی، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ عربک ہو گئی، اور رننگ ٹرانسلیشن ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ لفظ بائی لفظ دیکھیں گے۔ پہلا ہے سبحانہ۔ تو سبحانہ کا یہ لفظ ہم عموماً پڑھتے ہیں، تسبیحات میں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحانہ۔ تو ہمیں اس کا مطلب آنا چاہیے۔ تو سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب اور برائی سے پاک، ہر کمزوری اور کمی سے مبرہ۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ سبحانہ، سبحانہ پاک ہے ہر عیب سے، برائی سے، کمزوری سے، کمی سے۔ یہ اللہ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو سبحانہ کا معنی آج الحمدللہ ہم نے، اب آپ تسبیح بھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور شوق سے محبت سے، ہر عیب اور برائی سے پاک۔ تو آپ یہ الفاظ جب سیکھا کریں نا تو ساتھ بول بھی دیا کریں، سبحانہ ہر عیب اور برائی سے، کمی سے، کمزوری سے، کوتاہی سے، ان سب سے پاک۔ تو یہ ہے سبحان اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، اللہ ہر طرح کی ویکنس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ تو سبحانہ کا لفظ۔ اور ربی، ربی کا اشارہ کریں ذرا، کدھر کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون بالکل صحیح اشارہ کرتا ہے۔ ربی، جی آپ نے، امید ہے آپ نے یوں اشارہ کیا، ربی، ربی، اور آپ کو ساتھ ہی ترجمہ بھی آ گیا ہوگا، ربی ہے نا، اور پورا ٹیبل آپ کو آتا ہے، ربہ ربہم، ربو کا ربی میرا رب، ربکم ربنا۔ تو ربی، ربی میرا رب۔ اور جب بھی رب کا کانسیپٹ آئے گا اور ہم پوری محبت اور شوق سے اس کو یاد رکھیں گے کہ وہ پرورش کرنے والا ہے، جسم کے ایک ایک ذرے کو، مخلوقات کو، سب کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، اور وہ ساتھ کیا ہے؟ العظیم، وہ عظمت والا ہے۔ کس والا ہے؟ عظمت والا ہے۔ اب عظمت کے لفظ میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، بڑائی اور طاقت۔ بڑائی اور طاقت، اللہ سب سے بڑھ کر بھی اور طاقتور بھی ہے، بڑائی اور طاقت۔ اور بڑائی اور طاقت کے اس کانسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھنے کے لیے ایک اور ہنٹ ہے، عزم۔ عزم ہم کہتے ہیں آئین، زوئیں اور میم جو ہے، زو اور میم، عزم یعنی ہڈی۔ ہڈی جو ہوتی ہے نا عربی میں، اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ اب ہڈی جو ہوتی ہے آپ کو پتہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، یہ ہماری ہڈی ہے نا جس پر یہ پورا جسم کھڑا ہے، ہماری ہڈیوں کے اوپر یہ جسم کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی طاقت سے ذہن میں رکھیں، عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑائی اور طاقت والا۔ ٹھیک ہے، تو جسم میں یہ ہڈیوں کو ایک بڑا مقام حاصل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پورا جسم، ہمارا پورا وجود جو ہے ان کے اوپر دیکھیں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مضبوط بھی ہوتی ہیں، ہمیں ساری زندگی ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ تو العظیم، بڑائی اور طاقت والا۔
بڑائی اور طاقت والا. تو سبحان ربی العظیم. سبحانہ کا مطلب کیا ہوا؟ بولیے. پاک ہے. ربی میرا رب. اور عظیم ہے. العظیم الف لام سے آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے. اس میں تو العظیم بڑائی اور طاقت دونوں کا مجموعہ عظیم. تو اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ اب اس تسبیح کے اندر 4 باتیں، 4. ٹھیک ہے. پہلی تو سبحان، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے رب، اور ربی لکھا ہوا ہے، اور پھر عظیم. تو یہ 4 باتیں جو ہے نا انشاءاللہ ان کو باری باری دیکھتے ہیں. پہلی بات سبحان، پاک ہے. تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے. وہ ظالم نہیں، نا انصافی نہیں کرتا، بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہوا، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ڈرتا وہ کسی سے نہیں ہے. اور جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو بہترین حکم دیتا ہے، کیونکہ جب وہ پاک ہے ہر چیز سے، کمی کمزوری عیب سے، تو غلط حکم تو وہی دے سکتا ہے نا جس میں عیب اور کمزوری ہو. اور تو اس لیے ساتھ ہی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تو سبحان ہے، وہ پاک ہے کمیوں، کمزوریوں، ظلم، ناانصافی، ان سب چیزوں سے، بے مقصد چیزوں کو کرنے سے بھی پاک ہے. تو یقیناً اس پر شکایت نہیں کرنی، بلکہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہے، یا ہمارا امتحان ہے. تو پہلی بات سبحان سے ہم نے یہ سبق لیا. اور رب بھی، پہلے تو وہ رب ہے، اور رب سے ہم نے سیکھا تھا کہ وہ پالنے والا ہے. اور کس کا پالنے والا ہے؟ ہر چیز کا. ایک جسم کے کروڑوں لاکھوں خلیوں کو، پھر مخلوقات کو، پھر یہ سب کچھ، ہمارے کھانے کا پورا نظام خون، وہ رزق دینے والا ہے. ذرا کبھی غور کریں نا، آپ کو کہاں کہاں سے رزق پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اور زندگی کیسے قائم رہتی ہے. تو یہ کرونا وغیرہ کے سلسلے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن کے حوالے سے تو رب وہ ہے. پھر یہاں پر ذکر آیا ہے ربی، خالی رب نہیں، ربی. تو ربی جو ہے نا یہ بڑی خاص بات ہے. میرا رب، بھئی ٹھیک ہے وہ کائنات کا رب ہے، سب کو پالتا ہے، لیکن ایک اپنائیت کا احساس، اور جس سے آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا، آپ اس سے اور بڑھ چڑھ کر مانگ سکتے ہیں، اس سے اور محبت کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہر ایک کو، جیسے ہمیں اپنے وطن سے محبت، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. تو میں ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا، لاہور کے حوالے سے ایک پڑھا تھا محسن حامد کی ایک انگلش کا ٹیکسٹ. تو لاہور کا ہوں تو بڑی محبت سے لاہور یاد آ رہا تھا. تو جب آپ کسی جگہ سے کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ لگاؤ آپ کا اس سے ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ربی کو اسی طرح ذہن میں رکھیں، جیسے پاکستانی، لاہوری، کتابی، کتاب سے لگاؤ. کتابی کیڑا نہیں ہم کہتے جو کتابوں میں گھسا رہتا ہے، کتابی. تو ربی میرا رب، میرا رب ہے، میری بات سننے والا، میری دعائیں سننے والا، التجائیں سننے والا. تو یہ ہو گئی 3 باتیں. اور پھر ہے عظیم. تو وہ کیسی عظمت والا اللہ تعالیٰ، اس کی طاقت و بڑائی کا یہ عالم ہے، اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. دنیا کے باقی سب حاکم، سب طاقتور کہیں نہ کہیں جھکتے ہیں، کہیں نہ کہیں خوف کھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں جھکا سکتا اور کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ ایسا عظیم ہے. تو سبحان ربی العظیم. اب آپ کی باری سے پڑھ لیجئے، ایک ایک لفظ کو پڑھیے، اور چاروں الفاظ کے الگ الگ جو اس سے ہم نے معنی اخذ کیے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے. علم سکھائیے ایک دوسرے کو بھی، کوئی پاس بیٹھا تو ان سے گفتگو کیجئے، ادروائز خود سے بات کیجئے. جی سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا عظمت والا. تو اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر ہم کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جب ہم لفظ لیں گے تو پہلا لفظ ہے سمع. سمع. اچھا یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی اس کو. سمع کا لفظ جو ہے کچھ کلاسوں میں ہم یہ پڑھیں گے تو سمع کو سمجھیں گے بھی وہاں. یہاں یہ یاد رکھیں کہ سن لی، اس نے سنی، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. ماضی میں جو کام ہو جائے وہ کنفرم ہوتا ہے، پکا، یعنی اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا، کام ہو چکا، کنفرم ہو گیا.
آپ نے کل سبق نمبر 6 آپ پڑھ چکے ہیں, اب اس میں کوئی ڈاؤٹ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سمیع کا مطلب ہے سن لی, سمیع اللہ, اللہ نے. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت اور لطیف نقطہ ہے, ذرا غور سے سنیں. آپ رکوع سے اٹھے, آپ نے کہا سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, یعنی کنفرم ہو گیا, پکا ہو گیا. ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو نماز پوری پڑھی بھی نہیں, ابھی آپ رکوع سے اٹھے ہیں اور آپ خود یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں اور الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں, تو کنفرم ہو گیا. اپنے ذہن میں یہ خیال لائیے کہ اللہ رب العزت نے سن لی ہے, میری بات وہاں پہنچ گئی ہے. تو سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے اس کی. اب تو سمیع کا پہلے تو معنی آپ نے اچھا سے ذہن میں رکھنا ہے, سن لی, پکا ہو گیا, کنفرم کہ اللہ رب العزت نے سن لی ہے. لیمن, تو لی کا معنی بھی آپ نے ٹیبل میں حروف جر میں دیکھا ہے, لیے. حروف جر جو ہے نا, یہ اپنا معنی تھوڑا بدل بھی سکتے ہیں, جیسے پریپوزیشن انگلش کے پریپوزیشنز کرتے ہیں, جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو ڈفرنٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح لی کی یا لیے. اور من کا آپ نے پڑھا تھا نا, من ربو کا, یہ تو سوالیہ تھا. اور من کا کنیکٹنگ ورڈ بھی ہوتا ہے, جو جس نے. یہ ہو کی طرح ہے, جیسے ہو آر یو, آئی ایم دا ون ہو از لرننگ قرآن. تو دیکھیں دونوں صورتوں میں ہو آیا, من سوالیہ اور من جس نے, کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر. تو لیمن, اب جب اس کو جوڑا تو کیا بن گیا, اس کی جس نے. من اس کی, لیمن اس کی جس نے. تو سمع اللہ لمن, سن لی اللہ نے اس کی جس نے کیا کیا. اگلا لفظ جو ہے, اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ, کتنے ٹکڑے بنیں گے بتائیے مجھے. اگلا جو لفظ ہے, کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, جی سسٹر یمینہ, سسٹر بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو اب ٹکڑے جب آپ نے کیے ہوں گے تو آپ کو اس کی کوئی سینس بھی آ گئی ہوگی نا, معنی بھی بن گیا ہوگا, کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں حمد کو. تو حامدہ ہو, حامدہ ہو, تعریف کی. تو حامدہ ہو اس کی, ہو یہ کوئی والا ہو دیکھ لیں. تو جس کسی نے اس کی تعریف کی, تو وہ شروع میں اللہ کا آ چکا, یعنی اللہ کی تعریف کی. تو یہاں سے دیکھیں, یہ ہو آپ کو ٹیبل میں بھی دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پکا کنفرم ذہن کے اندر ہو جائے. سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. حمدہ آپ کو پہلے ہی پتہ, ہم نے پڑھا ہے. حمد سے آپ کو تعریف اور شکر یاد ہے اچھا سا, حمد. اور یہاں پر خاص طور پہ اللہ سب کی سنتا ہے, لیکن جب آپ حمد کرتے ہیں تو اللہ زیادہ سنتا ہے. تو یہاں وہ اسی چیز کی کنفرمیشن دی گئی آپ کو کہ سن لی ہے اللہ نے, پکا ہے, یقین رکھ لیں اس کے اوپر. اس لیے پورے شوق اور محبت سے اس کی حمد کیجیے. تو جیسے ابھی ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد, ٹھیک ہو گیا. تو ہم اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے, اور اس کا فائدہ بھی الٹا ہمیں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ان الفاظ کو غور سے پڑھ لیجئے. سمع اللہ لمن حمدہ, بیسیکلی یہ حمدہ ہو ہے, اور عربی کے کلیے میں ہم حمیدہ آخری حرف کی حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس لیے حمیدہ. البتہ جب ترجمہ کر رہے ہو نا آپ, تو پورا لفظ جب غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, اچھا حمیدہ ہو ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آئیے, ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد, یہ بھی بڑا آسان ہے. ربنا کا ٹیبل آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا وہ, اس میں کیا تھا, ربو ہو سے بنا تھا ربنا, ہے نا, ربنا ہمارا رب. وہ کیا تھا, ربنا ہمارا رب, اور ربنا اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. یہ دیکھیں یہ ٹیبل بھی آ گیا آپ کے, کوئی والا ربو ربہم ربکا ربی ربکم ربنا, ٹھیک ہو گیا, ربنا ہمارا رب. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں ربنا, تو یہ کیا بن گیا, اے ہمارے رب, حرف ندا, مخاطب ہو رہے ہیں, اے ہمارے رب. اور رب کا معنی ہم نے بڑے غور سے پڑھا ہے, والا کا. اب یہ دیکھیں والا کا چھوٹا سا لفظ ہے, 3 ٹکڑے بن رہے ہیں, والا کا, وا اور لا لیے, کا تیرے, کا یہ اسی ٹیبل میں سے, یہ ہو ہم کا, تو تجھ تیرے, اس کے لیے کا, یہ کم نا, پڑھا ہوا ہے نا ہم نے ٹیبل. تو جب بھی ایسا آئے ٹیبل سے ایک دفعہ ایسوسیٹ کر لیں تاکہ میں پکا ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. والا کا, اور لیے تیرے, کیا ہے,
حمد، تو یعنی تیرے ہی لیے ہے حمد. اور حمد کا معنی آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ. ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا تھا کہ دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. کیا کیا؟ تعریف اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر یہ شامل ہوتا ہے. سو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، ربنا ولک الحمد، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے. بعض اوقات ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے. جی میں اسی لیے یہ ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں کہ احادیث میں وا بھی آیا، وا کے ساتھ بھی آیا، تو آپ کو جیسے آپ ویسے پڑھ لیں. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، یا ربنا لک الحمد. تو آپ کو معنی تو آتا ہی ہے نا، آپ معنی کر کے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں تصویر اور وہ کلیئر نہیں ہو رہی. سسٹر یہ آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے، میرا خیال ہے باقی ہے آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آواز بھی اور تصویر بھی. تو ربنا ولک الحمد جب ہم نے یہ کہا، جزاک اللہ برادر، تو ربنا کہتے ہوئے ہم نے دل سے ربنا، اے ہمارے رب، ولکم الحمد، تیرے ہی لیے ہے سب تعریفیں اور سب شکر. پوری محبت سے کہیں، شوق سے، دل کے ساتھ کہیں ربنا ولک الحمد. تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایک وہ جو نماز میں سکون والا معاملہ ہے نا، وہ اسی طرح ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے، آرام سے پڑھیں اور ہر چیز کا احساس ہو میں ساتھ. تو چلیے اب آپ ذرا پڑھ لیجئے. ربنا اور ربنا کا فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا آج. والا کا ٹکڑے کر سکتے ہیں اور الحمد ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اچھا اب جو ہے اسی طرح احادیث میں عموماً ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، لیکن احادیث میں اس کے بعد بھی کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے آئی ہیں. تو ایک تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر ساتھ ہی پڑھتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اب یہ جو تسبیح ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بڑی خوبصورت تسبیح ہے، بڑا پیارے اس کا معنی ہے اور بڑی جامع بات ہے، جامع تسبیح ہے اس کے اندر. اب جب اس کے الفاظ آپ معنی جان جائیں گے نا، آپ کا بھی دل کیا کرے گا کہ اتنی خوب تسبیح ہم یہ پڑھیں. اگر کسی کو آتی ہے الحمدللہ، نہیں تو ابھی اس کا ترجمہ کرتے کرتے آپ میرے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے اور ہم اس کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں گے؟ اب جب رکوع سے سر اٹھایا آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر آپ نے پڑھا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ٹکڑے کر لیں گے، آسان ہو جائے گا. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. بڑے آسانی سے. تو پہلے ذکر کیا آیا؟ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. ملء السماوات، آسمانوں کا ذکر آیا ہے. ملء بھر کر، کس کو بھر کر؟ آسمانوں کو بھر کر. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اس کے ترجمے سے آپ کو دیکھیے گا کس قدر آپ کو محبت ہو جائے گی اور دل کیا کرے گا کہ آپ بھی جب رکوع سے اٹھیں تو آپ ساتھ یہ پڑھ لیں. تو پہلا ٹکڑا ملء السماوات، آسمانوں کو بھرنے کے برابر. ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر. تو یاد رکھنے کے لیے ملء بطن، پیٹ بھر کر، ملء جیب، جیب بھر کر، ہے نا، جب آپ کے پاس جیب بھر کر پیسے ہوں تو آپ اڑے اڑے پھرتے ہیں. ملء السماء، آسمان بھر کر. ملء کوب، یہ کپ کو چونکہ عربی میں پا کا یہ جو پے ہمارے اردو میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو کوبن، کپ بھر کر. تو گھر میں ایک دو دن بولے نا ملء کوبن، کپ بھر کر دو مجھے. تو ملء السماوات، آسمانوں کو بھر کر، اس کے برابر بھر کر. وملء الارض، اور زمین کو. سما کی جمع ہے سماوات، آسمان سارے کے سارے. یعنی دعا دیکھیں کیسی زبردست ہے. آسمانوں کو پورا بھر کر اور زمین کو بھر کر. ارض، زمین اردو میں عام استعمال ہوتا ہے چونکہ سماوات اور سما کا بھی ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے میرا خیال ہے، اور ارض بھی، زمین بھی. تو کرۂ ارض بھی ہم کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ملء السماوات وملء الارض، یہ تو آسان ہو گیا ترجمہ اور یاد بھی ہو گیا. ملء السماوات وملء الارض.
بہت آسان. اور اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ وَمِلْعَ، وہی اور بھر کر کیا، ماں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا، سب کو یاد ہے، وہ کنیکٹنگ والا ماں درمیان میں آیا ہے جو. اور بھر کر جو بینہما، بین کا لفظ جو ہے یہ بھی ہمارے یہاں اردو میں بھی بین ہم کہتے ہیں نا، درمیان کسی کے، تو بین درمیان، بین درمیان، ہما دو کو کہتے ہیں، دو. یہ ویسے تو ہم نے سیگے نہیں پڑھے، ہم جو کہتے ہیں نا ہوا اور ہم کہتے ہیں ہوا اور ہم کہتے ہیں ہم، ہے نا. تو ان کے اگر دو کے لیے کہنا عربی میں تو کہتے ہیں ہما، یہ اسی طرف ہے ہما، ان دونوں کے، یہ پیچھے ہے نا سماوات اور ارض، ان دونوں کے، اور بر کر جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھی بھر کر. اب یہ اتنا بھر کر کیا کیا جا رہا ہے نا، یہ ایک ذرا یعنی اب آپ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا اتنا بھر کے کیا کیا جا رہا ہے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، تو پیچھے آپ نے بات کی ہے نا اس کی، ربنا ولک الحمد، اللہ کی حمد. ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں سسٹر آمنہ بیگ فوری انہوں نے کہا جی حمد جو ہے نا، یہ سب چیزیں بھر بھر کر ہم حمد کر رہے ہیں اللہ کی. یہ انسان کا اسلوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت طریقے سے پھر تعریف کی کہ انہوں نے کہا اے اللہ یہ آسمانوں کو بھر کر، اس زمین کو بھر کر، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب بھر کر اتنی حمد میں تیری کروں. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اور پھر کمال ہی کر دیا آپ نے، کیونکہ انسان ہے، ہمارا نالج کمتر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وَمِلْءَ، اور بھر کر، ما، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ تمام چیزیں، ما شئتا، تو چاہے، شئتا تو چاہے، اے اللہ جو تو چاہے. یہ شئتا جو ہے نا، اس کو یاد رکھنے کے لیے وہ جو آپ کہتے ہیں نا انشاء اللہ، شاء وہاں پہ آئے نا چاہے اللہ، تو وہیں سے شئتا تو چاہے. تو وَمِلْءَ مَا شئتا، اور بھر کر وہ جو تو چاہے، من شیء بعد، کسی بھی شے کے بعد، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تو چیزیں تو بھر دے اللہ، اس کے بعد جو بھی تو چاہے نا، کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمارا لمیٹڈ نالج ہے، ان سب کو بھی بھر کر اتنی تیری حمد، اے اللہ تیرے لیے اتنی حمد. تو شے کا لفظ اشیاء اس کی جمع ہوتی ہے، اردو میں تو ہم شے لکھتے ہیں نا، شے کوئی شے بڑی یہ کے ساتھ، تو شیء عربی میں چیز، ایک چیز، اور اشیاء زیادہ چیزیں. اور اس سے ہم نے من شیء بعد، اس کے بعد، یہ بعد کا لفظ بھی اردو میں چونکہ عام استعمال ہوتا ہے تو ہم اس پہ رک رہے ہیں، آخری حرکت کو حذف کر رہے ہیں، تو ورنہ بعد ہوگا اس کے بعد. تو شیء اور اشیاء، یعنی اس کے بعد جو چیزیں جو تو چاہتا ہے نا اللہ، انہیں بھر کر اتنی حمد ہم تیری کر رہے ہیں. سو ہے نا پیاری دعا، ہے نا مزے کی دعا، تو اس کو اس لیے بعد، اس کے بعد. تو آئیے ذرا دعا کو ایک دفعہ ہم پھر نظر مارتے ہیں چاہتا ہوں، تاکہ آپ یہاں سے ملء السماوات، بھر کر آسمانوں کو، وملء الارض، اور زمین کو، وملء ما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ بھر کے، وملء ما شئت، اور بھر کر جو بھی تو چاہے اللہ، من شیء بعد، اس کے بعد جو شے بھی تو چاہے اسے بھر کر بھی اتنی تیری تعریف. تو آئیے اس سے ہم نے کیا سیکھا. آج کل جو ماڈرن ریسرچز ہیں، ٹریننگ ہیں، اس کے اندر لوگ سکھاتے ہیں کہ انسان کو شکر گزار بننا چاہیے، تھینک فل، گریٹیٹیوڈ سیکھے. تو وہ سکھاتے کیا ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ نے گریٹیٹیوڈ سیکھنا ہے تو رات کو جب آپ سوئیں تو ایسے فیل کریں کہ آپ نے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دیا ہے، وہ شکر میں تیر رہا ہے، آپ شکر ادا کر رہے ہیں، ہے نا. اب یہ دنیاوی طریقہ ہے، سکھایا جاتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو دیکھیے، اس کی انٹینسٹی کو دیکھیے، اس میں محبت دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ سارا آسمان، ساری زمین، ان کے درمیان سب کچھ، اور یہاں بھی میں لمیٹڈ ہوں، اس کے بعد جو شاید تو جانتا ہے، تو چاہتا ہے، ان سب کو بھی بھر کر اتنا تیرا شکر ادا کر رہا ہوں میں. تو ہے نا خوبصورت طریقہ، زبردست. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی سیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا موبائل پہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور کتنی سہولتیں ہیں، الیکٹریسٹی ہے، مطلب سہولتوں کی ایک ان گنت،
اور ذرا غور کریں اس دور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معاملات دیکھیے. زندگی ایک تو اس دور کو اپنے ذرا ذہن میں لائیے، وہاں حالات دیکھیے، عرب کے صحرا اور پھر تپتی ریت، اور پھر آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور وہاں یعنی بنجرو بیابان کے اندر وہاں رہنا، اور اتنی مشکلات، اور جہاں کھانا بھی کچھ میسر نہ ہو، اور اس سب کے باوجود شکر کا اندازہ کریں شکر کتنا کر رہے ہیں. اور ہمیں دیکھیں، میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ ہم تو بالکل بھی ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. تو ایسا شکر کیجئے کہ جو اللہ کے نبی نے اس سارے کے باوجود کتنا شکر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات ہی بھر دے اللہ تیرے شکر سے. کہ نعمتوں کا احساس ہے نا، اصل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے، ہمیں وہ احساس نہیں ہے کہ پورا جسم ہمارا کروڑوں نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ آنکھیں، یہ سننا، یہ دیکھنا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور اب تو نعمتوں کی اور بھی زیادہ، گھر بیٹھے قرآن سیکھنا اور اس دل سے قرآن کا سیکھنا. تو ہمیں تو کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اب اس جملے کے اندر تو انتہائی کر دی کہ زمین و آسمان کے بعد جو بھی تو چاہے وہ بھی بھر دے. ایک عظیم الشان طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. تو آئیے ہم بھی سب یہاں سے سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح شکر کے ان جذبات کی تعلیم دے رہے ہیں ہم بھی دیں، اور یہ دنیاوی خداؤں سے سیکھنے کی بجائے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہوئے اپنے اللہ کا بہترین شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے یقین آپ کا دل کرے گا اب جب آپ نماز سے اٹھیں تو جب آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اے میرے رب تیرے ہی لیے ہے سب کی سب حمد، تعریف اور شکر. اور وہ کیسے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو آپ کو خود بھی مزہ آئے گا نا. ماشاءاللہ برادر ذیشان کہہ رہے ہیں انہیں یاد بھی ہوگی الحمدللہ. مجھے یقین ہے اگر آپ تھوڑا سا اور اسی طریقے سے اس کو پڑھیں گے یاد ہو جائے گی. دعائی بڑی خوبصورت ہے نا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، آسمانوں کو بھر کر، زمین کو بھر کر، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر کر، وملء ما شئت، اور جو کچھ بھی تو چاہے اللہ اس کو بھر کر، من شیء بعد، اس کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے اسے بھی بھر کر. ماشاءاللہ ہماری سسٹر فائزہ کو بھی یاد ہوگی. تو الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور آج کی آخری چیز دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ سجدہ میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العلی. سبحانہ کا معنی آپ سب نے سیکھ لیا ہے، اللہ کمزوریوں کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے. ربی رب ہے، ربی میرا رب ہے، یہ بات بھی. تو العلی یہ آج کا لفظ، اس کا مطلب ہے سب سے بلند، سب سے بلند. تو اس کے جو 3 لیول ہیں، ہم نے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں لی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر اکبر الاکبر، صغیر اصغر الاصغر. تو علی اونچا ہوتا ہے، اعلیٰ اور اونچا. ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ معیار کی چیز، اعلیٰ شے. تو العلی سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بڑھ کر. تو سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اب ذرا غور کریں، آپ یہ کس وقت کہتے ہیں؟ سجدہ میں. اور سجدہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سر کہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ آپ کی پیشانی جو عمومی حالات میں آپ کے جسم کا سب سے بلند اور جس پر آپ بڑا فخر کرتے ہیں، وہ آپ زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، خاک پر رکھ دیتے ہیں سب سے نیچے والے حصے پر. اور آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اب سجدے کی حالت میں مکمل طور پر اللہ کے سامنے خود کو جھکا کر 4 باتوں کا ہم جو ہے نا کو دہراتے ہیں. سب سے پہلے سبحانہ، پاک ہے. رب پالنے والا. ربی میں اپنائیت، میرا رب. اور چوتھی کیا؟ کہ سب سے بلند ہے، اس کی بلندی. تو ہم سب سے نیچے چلے گئے، خود کو لے گئے، یعنی اپنی پوری عاجزی و انکساری کا اظہار کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہی سب سے بلند و برتر ہے. اور اس خوبصورت کلمے کو منہ سے ہم نے ادا کیا. تو اس لیے اس وقت سجدے کے اندر اس چیز کا احساس بھی کریں کہ اللہ تو سب سے اونچا ہے.
میں نے اپنا سر نیچے رکھ دیا زمین پر، بالکل خاک پر، کیونکہ یہ میری عاجزی کا لیول ہے، یہ میری پوزیشن ہے، میں اس قابل ہی ہوں، میں بس اتنا ہی ہوں. یہ ساری جو زندگی میں وہ دکھا رہا ہوتا ہوں اکڑ، وہ نہیں ہے. تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور تو عرش پر سب سے اوپر ہے. تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ نیچے کی طرف گئے، اللہ اوپر ہے، تو آپ اللہ کے قریب ترین پہنچ گئے، اللہ کے قریب ترین. سجدہ جو ہے وہ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے اطمینان سے، محبت سے، سکون سے سجدے کیجئے، اس چیز کے احساس کے ساتھ کہ آپ اپنے خالق کے قریب ترین ہیں. اور انشاءاللہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، وہ سنی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت آپ سے خوش ہے. لہٰذا دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہے، خوشی والی. تو یہ مثبت رویہ کہ اللہ میں سن رہا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے نماز شروع بھی الحمد سے کی، اور یہاں بھی لا کر ہم اللہ کے شکر اور الحمد پر کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو تسبیحات آپ دیکھیں ہیں، یعنی سبحان ربی، یہ والا جو پورشن ہے، یہ روزانہ 200 سے زیادہ بار یہ تسبیح ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کی تعلیم سب سے زیادہ ذکر نماز میں اسی کا ہوتا ہے، سبحان ربی سبحان ربی. تو اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے اس میں ہماری تربیت کے پہلو ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کمی، کمزوری، کوتاہی، ظلم، ناانصافی، ایسی چیزوں سے. لہٰذا ہم بھی اللہ کے احکامات پر راضی ہوں اور اس پر شکایت نہ کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ ہی سے مانگیں. آزمائش آ جائے تو اللہ سے مانگیں، اس کا شکر ادا کرتا رہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں، مایوسی کی طرف، ناکامی کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں، دنیاوی خداؤں کو اپنے سر پر نہ چڑھائیں، بلکہ اللہ ہی سے. جو کام اللہ نے کیا اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں ہمارا امتحان تھا یا ہماری غلطیوں کا نتیجہ تھا، اور اب اللہ چاہتا ہے کہ ہم پلٹیں اس کی طرف. تو اس کی طرف پلٹ جائیے اور صبر کیجئے، اور انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ اسی سے کامیابی ملے گی. کیونکہ اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے، پاک ہے. تو اس کو پڑھ لیجئے، سبحان ربی الاعلی. پہلے 2 ٹکڑے آپ پڑھ چکے ہیں، سبحان اور ربی والے، اور الاعلی سب سے بلند ہے. تو اس کو اپنی زندگی میں لے آئیے انشاءاللہ. ہم ہمیشہ جب بھی وہ ماڈل ہے دعا کرتے ہیں اللہ ہم آزمائشوں کو قبول کریں اور اس پر بالکل شکایت نہ کریں. اور یہ جو ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے پیسے نہیں دیے، مجھے خوبصورت نہیں بنایا، میرا خاندان اچھا بنایا ہوتا، میں پڑھتا اچھے. تو اس کو کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی سہولیات دی ہوئی ہیں. میں کبھی غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ اللہ کے کیسے بندے تھے کہ ہزاروں میل چلتے تھے اور جا کے علم حاصل کرتے تھے اور زندگی اس کام پر لگا دی. اور ہم تھوڑی سی ایک قرآن کلاس میں بیٹھنے کے لیے بھی کتنے شکوہ شکایات اور اس کے شکار ہوتے ہیں. تو اللہ کی جو یہ سچائی ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس پر دھیان دیجئے، اور حالات کے اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ سمجھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیے، اس سے دعا کرتے رہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کے اختتام پر پہنچے، اور اب انشاءاللہ ہم بریک بھی لیں گے 1 منٹ کی، اور 1 منٹ میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے. بسم اللہ. جی آئیے جی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جی آج ہم سبق کے دوسرے حصے میں گرامر کو آگے بڑھاتے ہوئے قواعد میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر. لفظ کی قسمیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے، اسم، فعل، حرف، اور ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں یہ سلائیڈ.
اور مجھے امید ہے کہ اب تک یہ سب کو اچھی سی پکی سی یاد ہوگی. چلیں اس سلائیڈ کے حوالے سے بتائیں, کسی کو کوئی چیز اس میں سے نہیں آتی ابھی تک تو وہ مجھے بتائے, اور اگر آتی ہے تب بھی بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کتنے احباب کو آتی ہے چیٹ باکس میں, کہ یہ والی ہمیں سب کو آ گئی ہے. اسم کی تعریف, اس کی نشانیاں, فعل کی تعریف, اور حرف جو ہے یعنی اس کے حوالے سے ہم نے اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر نور فرما رہی ہیں, سسٹر سائکہ فرما رہی ہیں, بردر نوید کہہ رہے ہیں, یہ جو بھی ہیں بردر سسٹر ٹی ایل ایس فرما رہے ہیں الحمدللہ, سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں یس. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو حروف میں آپ نے کل پڑھا تھا بی, فی اور علا, ہے نا. اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لا, من اور ان, یاد ہے نا آپ کو؟ تو لا یا لی, من اور ان, اور پھر کل آپ نے پڑھا بی, فی, علا, اور بی کا آپ نے جوڑ کر ان 7 ضمائر کے ساتھ ان کو جوڑا اور ٹیبل بنائے تھے. سو انشاءاللہ اب ہم کیا کرتے ہیں, چلے آئیں ایک ایک دفعہ آپ ہی دہرائی کروا دیں ٹیبلز کی. آپ کی وجہ سے ریویژن کلاس ہو چکی ہے, لیکن ایک ایک دفعہ میں دہرائی کروا لیتا ہوں. بردر داؤد کو چانس دیتے ہیں سب سے پہلے. یہ بردر داؤد جو ہے نا, یہ تیار رہتے ہیں ہمیشہ, سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, تو پھر ابھی نہیں کو ٹرن دینی پڑے گی. جی پڑھیے, پہلا ٹیبل السلام کروائیے. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھی اس میں, اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ماشاءاللہ, یہ بڑی خوب بات ہے. ابھی آپ لوگ تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے, ساتھ مؤنث کو بڑا اچھا یاد رکھتے ہیں. ویری گڈ. اور آج میں یہ بھی پوچھنا ہے, ہمیں سسٹر پہلے سائمہ کو دیتے ہیں اس سے اگلا ٹیبل. تو چیٹ باکس میں مجھے کوئی بتایا کہ کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی قرآن میں ان سب الفاظ کو. پھر جی سسٹر سائمہ کروائیے. فی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے سسٹر. فی کا, فیا, فی کا, فیا. یہاں پر ہم نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے, ایک یا ہے نا اضافی, تو فی کا, فیا. الحمدللہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا, اور اس کی اچھی سی پریکٹس ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہیں. اچھا جی, سسٹر عائشہ کو میں لیتا ہوں, اور اس درمیان میں ہماری سسٹر فائدہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈا ہے. الحمدللہ. تو اب یہ سسٹر فائدہ سب سے آگے نکل جائیں گی, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جی کروائیے. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس عورت پر. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, دہرائی کی کلاس میں ہماری کوئی بہن جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سلائیڈ کے اوپر یہ غلط لکھا گیا ہوا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے نا اس کا یہ معنی ہے, تو آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے آتا ہے اور یہ سلائیڈ پر غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب خود کو پکا کر لیں, اس کی پریکٹس کر کر کے ان چیزوں کی, اس ٹیبل کی. اور میں نے آپ کو ٹپ بھی دی تھی, اگر آپ موبائل فون کی اپنی اس کو پیچھے لگا دیں بیک گراؤنڈ اسکرین کا, تو انشاءاللہ 1-2 دن اس کو دیکھیں تو اچھی سی آپ کو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, اس کے لیے ہم پہلے گہری سانس لیتے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے اس کو کھولیں گے. تو چلیں گہری سانس لیجیے, آپ بھی ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھیں. ہوا کو اندر کھینچیے, اندر بھر لیجیے, اور پھر اس کے بعد باہر نکالیں. تو اس سے ہم ایک اچھا سی فیلنگ ہوتی ہے, آپ کے برین کو فریش ایئر بھی مل جاتی ہے, اور اپنے جسم کے اعضاء کو بھی آپ. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے نا ہاتھ آپ نے خالی رکھنے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی پریکٹس ٹی پی آئی کی اس درمیان میں کر سکیں. تو آج کے سبق میں ہم کیا کریں گے, آج ہم انشاءاللہ ایک اور لینڈ مارک اچیو کریں گے. 3 نئے حروف جر, الا, مع اور اندہ. الا, اب یہ جو ہے نا الا ہے, الا وہ تھا علا, عین سے علا, یہ ہے الا. ٹھیک ہے, الا. تو ہم
یہ فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور ما اور اندہ ان کو اسی طرح, اس میں کوئی صرف ہم نے ان کی ایک ایک ایگزامپل سے انشاءاللہ ان کے معنی سیکھ لیں گے. باقی ٹیبل تو وہی ہے, اس کے ساتھ آپ جوڑتے جائیں, ٹیبل آپ کو پہلے ہی آتا ہے. تو آئیے پہلے کا ہم مثال کیا رکھیں گے ذہن میں. پہلے والا الہ, اب یہ دیکھیں خالی الہ جو ہے قرآن میں 736 بار آیا ہے. یعنی آپ نے یہ سیکھا اور الحمدللہ قرآن میں 736 الفاظ کے ساتھ آپ کا تعارف ہو گیا, آپ کی واقفیت ہو گئی, آپ کی جان پہچان ہو گئی. تو ہے نا آسان نسخہ. تو اس کے لیے اگزامپل ہم نا آسان, چونکہ اگزامپل لیتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کوئی نقصان ہو جائے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی عام طور پہ تو ہمارے ہاں صرف کوئی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ نقصان پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی دل کو تسلی ہوتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. راجعون, یہ جو الیہ ہے نا, اس کے اندر الیہ, یہ اسی الہ سے بنا ہے, الہ سے, الیہ, اس کی طرف. تو یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بھی, ویسے تو اس میں سے بھی کافی الفاظ آپ کو آتے ہی ہیں. انا بھی آپ کو آتا ہے اور انا بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے. انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے ہیں, وا اور, انا بے شک ہم, الیہ اسی کی طرف, الیہ یہ ہے اسی کی طرف, راجعون یہ اردو میں ہوتا ہے نا رجوع کرنا, پلٹنا, تو اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو کورس کا فائدہ دیکھیں کہ ابھی یہ الیہ تک ہم پہنچے ہیں, تو اس آیا کے آپ 80% الفاظ, یعنی آپ نے اگر اس میں ٹوٹل 1 2 3 4 5 ہیں تو اس میں سے 80% کا ترجمہ آپ کو خود آتا تھا. راجعون بھی اگر آپ کو پتا ہو رجوع سے ہے تو آپ کو آسانی سے یہ یاد ہو جانا تھا کہ اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. تو آئیے ذرا اس کا ٹیبل ایک دفعہ میں دہراتا ہوں, پھر آپ سب دہرائیں گے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. ہے نا آسان سا ٹیبل؟ چلیں کریں, ہاتھ کھڑے کریں اور نئے لوگوں کو چانس دیں. برادر داؤد اپنی ہاتھ کھڑا کرنا آپ نے, یہ کیا ہوا جی. سسٹر عالیہ اصغر ماشاءاللہ, چلیں جی, نئے نئے ناموں کو, نئے لوگوں کو بھی چانس دیا کریں. سسٹر عالیہ اصغر آپ کروائیے, اس کے بعد سسٹر فائزہ اور پھر برادر محمد خلیل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس ایک عورت کی طرف. واہ جی واہ, گڈ ہو گیا. الیہا بھی کرتے ہیں بھی سب لوگ ساتھ ہی, ٹھیک ہے. سسٹر عالیہ آپ سن رہی ہیں, آپ کروائیں گی یا میں نیکسٹ چانس دوں کسی کو؟ سسٹر عالیہ اصغر کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں. بردر یہ محمد خلیل, یہ بھی میرا خیال ہے کوئی بہن ہی ہماری ہوتی ہیں اس پر, چلو دیکھتے ہیں, آپ کروائیے محمد خلیل کے نام سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. الیہ جی اس کی طرف, علیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الی میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس ایک عورت کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر الیہ اور سسٹر صوبیہ وقار سے ہم ایک دفعہ پھر کروا لیتے ہیں. چلیں مسز صوبیہ وقار ہیں, سسٹر کروائیے. علیہ اس کی طرف, علیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم Very good. آپ کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس ایک عورت کی طرف. ماشاءاللہ. اچھا سسٹر عالیہ کہہ رہے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر آپ کے پھر انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوگا, اس کو ضرور چیک کیجیے. آئیے جی, عربی بول چال سے پہلے ہم ایک ٹیبل اور کر لیتے ہیں, اور وہ ہے مع. ٹھیک ہے جی, وہاں کے لیے ہم نے اگزامپل یاد رکھی تھی, انا للہ وانا الیہ راجعون. یہاں ہم نے اگزامپل یاد رکھنی ہے, ان اللہ مع الصابرین, مع الصابرین. تو ان اللہ, انہ کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے,
بے شک اللہ، مع کا مطلب آج ہم کر رہے ہیں ساتھ ہوتا ہے کس کے؟ صابر، صبر، صابر، صابرین، صابر سے صابرین، یہ بھی آپ کو پتہ ہے یا نون لگ کے صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں اس مثال سے ہمیں مع کا معنی یاد رہے گا، ساتھ، کسی کے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں. سو آئیے معہ اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں برادر نوید احمد خان کروائیں گے، کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معه جی کے میرے سب کے ساتھ ہمارے ساتھ، اور معنا ہو معنا ہا ماہا ماہا. ٹھیک ہے جی، ماہا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، پرفیکٹ. اچھا ہاں، سسٹر حفصہ آپ کروائیے. سسٹر حفصہ مجھے سن نہیں ہے. سسٹر حفصہ مجید آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے، انمیوٹ کر کے کروائیے. اچھا چلیں، سسٹر عالیہ اصغر آپ کو دوبارہ چانس دے رہے ہیں، آپ دوبارہ انمیوٹ کر کے دیکھیے. اوکے اچھا جی، یہ لوگ نہیں کر پا رہے. بردر احمد مختار آپ کو چانس دیتے ہیں، آپ کروائیے، انمیوٹ کیجئے خود کو. اتنی خاموشی، یہ مجھے ذرا بتائیں آواز آ رہی ہے کہیں آپ لوگوں کو؟ اور آڈیو ویڈیو کلیئر ہے سر. اچھا، یہ کیونکہ کوئی بھی نہیں کر رہا. سسٹر کوثر تہذیب آپ ٹرائی کریں، آپ کو انمیوٹ کریں خود کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کروائیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس ایک عورت کے ساتھ. ماشاءاللہ سسٹر، ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے کروایا. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ حصہ کر لیا، تو ہم اس کی عربی بول چال کرتے ہیں. اچھا، اب آپ نے خود بخود اس کے معنی بھی اپنے ذہن میں لانے ہیں. حل آپ جوڑ کر پڑھیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حل اللہ معہو. ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھیں تو حل اللہ معہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو معنی سمجھ آ گئے ہیں. پہلے تو معنی آپ کو ویسے ہی آ جانے چاہیے ذہن میں، ترجمہ کیے بغیر ہی. اب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم اللہ معہو. ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں مسز ولید کو اپنے ساتھ. مسز ولید، تو آپ بتائیے حل اللہ معہم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ خود کو انمیوٹ کیجئے. غالباً آپ نے دوبارہ میوٹ کر لیا، انمیوٹ کیجئے مسز ولید. جی السلام علیکم. وعلیکم نعم السلام. اللہ معہم. ماشاءاللہ. اور سسٹر اس کی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ جی اللہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، معہم، ان کے اللہ ان کے ساتھ ہے. ان سب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب میں آپ سے یہ کہوں گا نا اگر اچھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے عربی کیا ہوگی بتائیے؟ نعم اللہ معنا. ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات زبردست.
نعم اللہ معنا، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے بھی خوشی کی بات. تو اگر میں کہوں حل اللہ معک، اب آپ کیا کہیں گی؟ نام اللہ مایا، نعم اللہ اللہ معی، مائی، ٹھیک ہے. اللہ مائی. اور حل اللہ معکم، نام اللہ معنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ماہو اور ماہو مضر ہے، معکا سامنے، معی، معکم اور معنا، ٹھیک ہو گیا. چلیں آپس میں پڑھ لیجئے. تو ہمارا جو اگلا ہے وہ ہے جی اندہ. آج کا جو تیسرا حرف جر ہے وہ ہے اندہ. اس کے لیے مثال جو ہے نا، یہ پیسوں کی مثال ہے، بڑا مزے سے یاد رہے گا آپ کو. کم ریالن اندہ کا، اندہ کا یہ والا لگا ہوا ہے. کم ریالن اندہ کا، کتنے پیسے ریال ہیں تمہارے پاس؟ اندہ کا تمہارے پاس، اندہ کا. ماں کا مطلب تھا ساتھ ہونا، اندہ پاس ہونا، پوزیشن میں. تو آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اور اندنا ہمارے پاس. تو اب اس کو کروائیں گی ہماری سسٹر ہیں یہاں پر، یہ ہیں جی سسٹر، کیا نام ہے، سسٹر ریحانہ سعید، وہ کروائیں گی. انمیوٹ کیجئے خود کو سسٹر. السلام علیکم. اندہ جی ہوں وعلیکم السلام. اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ کے پاس، اندنا ہمارے پاس. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ہو گیا. ٹھیک ہے سسٹر. اور اب کرواتے ہیں سسٹر آمنہ ثاقب، آپ کروائیے. اندہ جی اندہ ہو اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نہ ہمارے پاس. ماشاء اللہ، گڈ ہو گیا. اچھا جی عطرت بطول ہے، آپ کروائیے. سسٹر عطرت بطول آپ کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کریں خود کو. جب آپ کو میسج آتا ہے نا انمیوٹ کر رہے ہیں تو اسی کو آپ ٹیپ کر دیں تو انمیوٹ ہو جاتا ہے، یس کر دیں تو. اچھا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے لیکن شی از انیبل ٹو آئی تھنک. سسٹر حمیرہ علی، آپ انمیوٹ کیجئے خود کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکو اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. ویری گڈ جی، آپ کا ایک پوائنٹ ایکسٹرا بن گیا، آپ نے تو مؤنث کا بھی ساتھ ہی کروا دیا. تو بالکل ٹھیک ہے جی. عربی بول چال میں اب ہم کیا کریں گے اس کی، حل اندہ قلم. اب آپ خود بخود سمجھ گئے نا اس کا کیا مطلب ہے. حل اندہ قلم، تو نعم اندہ قلم. حل عندہم قلم، نعم عندہم قلم. حل عندک قلم، نعم عندی قلم. حل عندکم قلم، نعم عندنا قلم. اور آپ چاہیں تو کتاب لگا دیں، حل عندہ کتاب، یہ بھی لگا سکتے ہیں نا، اس کا بن جائے گا نعم عندہ کتاب. تو پاس ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں تو الحمدللہ یہ ہمارے ٹیبل آج مکمل ہوئے. تو آج کے یہ جو تینوں ہیں حرف جر. اچھا اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، یہ قرآن میں 1000 بار آئے ہیں، اس میں سے جو پہلا ہے نا الہ، وہ تو حرف جر ہی ہے. جو ما اور اندہ ہے نا، ما اور اندہ، یہ اصل میں یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسم ظرف مکان اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو، کہ کسی شے کا جو جگہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ نے
تھوڑا سا چھوٹا سا ذہن میں رکھ لیں. ویسے تو یہ دیکھیں ان تینوں کی مثالیں بھی الا، ما اور اندا، یہ الحمدللہ آج ہم نے پڑھ لی. چلیں ذرا ٹیسٹ آپ کا کریں، اشارے کریں اور میننگ بولیں اونچی آواز میں، آپ کے کانوں میں پڑے. پہلے کریں الیہ، اس کے بعد میں کروں گا. پہلے آپ کریں گے، اشارہ کس طرف کریں گے اور آپ ترجمہ بھی بولیے، پھر میں کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو جی الیہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی طرف، اس ایک کی طرف. ٹھیک ہے چلیں اب معانا کا کریں. معانا یہ ہمارے صاحبزادے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، بیٹھے کی جو تقریباً لیٹے ہی ہوئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں معانا یہ ہے، تو ٹھیک کر رہے ہیں. معانا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور اندہ کا کریں، اندہ کا، اندہ کا، اندہ کا آپ کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کر لیا آپ سب نے اشارے. اور اگر اشارے پکے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھا انشاءاللہ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم، کل ہم نے بھولنے کا نظام دیکھا تھا، اب ہم یاد رکھنے کا کہ اچھا بھولتا تو انسانی ذہن یوں ہے نا کہ 1 گھنٹے کے بعد 70%، 1 دن کے بعد 70%، اور پھر 1 ہفتے کے بعد اور مہینے اور یوں. تو یاد رکھنے کا نظام کیا ہے؟ تو دہرائیے، بڑا سمپل طریقہ. اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا پہلی دہرائی کب کر لیں؟ 1 گھنٹے کے اندر. تو یہ نہیں کہ آپ گھنٹہ بیٹھ کے دہرائی کریں، اگر آپ کچھ دیر بھی نکال کر اس کو پی ڈی ایف فائل کو ایک نظر دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور اشارے کر لیں گے تو وہ آپ کی دہرائی ہو جائے گی. دوسرا اعادہ کب کریں؟ 1 دن کے بعد کر لیں، کوشش کریں، جیسے ویڈیو دیکھ لیں اور ہوم ورک کر لیں 24 آور میں، تو 1 دہرائی وہ ہو جائے گی. پھر 1 ہفتے کے اندر جب آپ کی اگلی کلاسز شروع ہونی ہے اس سے پہلے ایک نظر تینوں لیسنز کو مار لیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑا بہتر ہو جائے گا. پھر 1 مہینے کے اندر کوشش کریں وقت نکال کر، اگر آپ ورک بک کر رہے ہیں خاص طور پر تو وہ ایک اچھی بڑی آپ کی دہرائی ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. اور 5واں اعادہ 6 مہینے کے اندر تو آپ کا کوئز ہوگا. بعض احباب کیا کرتے ہیں، وہ QC 1 2-3 دفعہ کرتے ہیں تاکہ ان کی اچھی دہرائی ہو کہ سارے کانسیپٹ پکے ہو جائیں. اور یہ سارے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا سسٹم. اور میں ساتھ یہ کہتا ہوں ہمیشہ سب سے آسان دہرانے کا آسان طریقہ کہ آپ قرآن روز دیکھیں، اس میں یہ چیزیں ڈھونڈیں، پڑھیں، زبانی پڑھیں، اس پر غور کریں، نماز میں پڑھیں غور کریں. ابھی آج کے بعد جو بھی نماز آپ پڑھیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، کھڑے ہوں. آج کتنی خوبصورت ہم نے وہ دعا بھی پڑھی ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو آپ اس کو بار بار پڑھیے تو انشاءاللہ. پھر سنیے، کسی کو بتائیے. اب یہ دعا سیکھیے نا، کسی کو بتائیے، اسے ترجمے کے ساتھ بتائیے. کتنی پیاری دعا ہے، آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے اس کو یاد کرنے کا، پڑھنے کا. تو انشاءاللہ یہ کرتے رہنے سے، دہراتے رہنے سے آپ کو پھر یہ پکے ہو جائیں گے. اور جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں نا یہ اور پکے ہو جاتے ہیں. ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے کہ انسان اپنی جتنی بھی کوشش کرے اللہ سے دعا کرنا مت بھولیے. اور اللہ نے اگر آپ کو چن کر یہاں لے آیا ہے، جس بھی ذریعے سے آپ کو منتخب کیا ہے اور یہاں قرآن سیکھنے پر لگا دی ہے، تو پھر اللہ ہی سے دعا کیجئے رب زدنی علما. اور آپ کو بتایا تھا ووکیبلری کارڈ سے بھی اچھا وہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج ہم 80 الفاظ اور 26,000 کی بار کو عبور کر گئے. اور ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ٹیچر بن کے جب دوسروں کو بتائیں گے پھر اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہی اس کورس کے کچھ احباب پہلے